کے دکھ میں. اگر ہم اپنے دکھ کو امت تک پھیلا دیں گے تو ہمارا اجر بڑھ بھی جائے گا، اور امت میں اجر تقسیم ہوگا تو امت کو بھی سکھ مل جائے گا. پچھلے ایک ہفتے میں کچھ حادثے ایسے ہوئے کہ اللہ پاک نے ہمیں موت کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا اور موت کے دکھ کو محسوس کرنے کا، کیونکہ جس تن لاگے وہ تن جانے. دوسرے بندے دوسروں کے دکھ میں شرکت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن وہ بات نہیں بنتی جو اپنوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو کرب ملتا ہے، جو اذیت ملتی ہے. تو اللہ کریم آپ سب کو اور پوری امت کو ہر طرح کے دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اچانک کی خبروں سے، بری خبروں سے اور حادثات سے بچائے. تو جب بھی موت کے کسی بھی مرحلے سے گزرنے کا موقع ملتا ہے تو کچھ باتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے پیاروں سے ان کو ضرور ڈسکس کریں کہ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں تاکہ آئندہ نہ ہوں. کیونکہ جب ہم کسی بندے کو دفن کرتے ہیں، ذرا یہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے دفنایا جاتا ہے، اور پھر قبر میں اتارتے وقت جو مراحل پیش آتے ہیں اور اس کے بعد زیارت قبور کے جو مسائل ہیں، اس کے لیے میرا دل کرا کہ ہم نے بہت کم بات کی ہے کہ میت کو جب مدفون کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ پہنچنا اس کی اجازت بھی ہے، اور فرض اور واجبات میں اس کو شامل کیا گیا، لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ موت کی یاد تازہ ہو جائے. اور ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ قبرستان میں مردوں کے لیے جانا ضروری ہے، اور جمعے کے دن اگر جمعہ نماز کے بعد جائیں تو بہت زیادہ افضل ہے. جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے بھاگ رہے ہیں کہ ہم عموماً موت کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارا وہ بھی ایک ٹھکانہ ہے جہاں سب کچھ چھوڑ کے ہمیں جا کے رہنا ہے پرماننٹ. اگر ہم نے یہاں گھر بک کرایا ہو، ہمارا گھر بن رہا ہو، تو ہم کئی چکر لگاتے ہیں ہفتے میں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ جی اب اس کی بیسمنٹ بن گئی ہے، اب اس کی دیواریں چنی جا رہی ہیں، اب اس کی چھت پڑ گئی ہے، اب کچن کاؤنٹر رکھے جا رہے ہیں، الیکٹریسٹی کا کام ہو رہا ہے. یعنی ایک سٹیپ پہ دیکھتے ہیں. کیا بات ہے کہ ہمارا پرماننٹ ایک گھر بن رہا ہے جہاں ہم نے ہزاروں کروڑوں نہیں لاکھوں اربوں سال رہنا ہے، اور ہم اس ٹھکانے کو بھولے ہوئے ہیں. اور ہمیں پتہ بھی ہے ہم نے یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں جا کے رہنا ہے، اور یہی وہ مقام عبرت ہے. جب ہم اس کا نظارہ کرتے ہیں نا تو پھر ہم سنجیدگی سے توجہ کرتے ہیں اپنے اعمال کی طرف کہ ہم کہاں بھاگے پھر رہے ہیں، ہم کہاں کھوئے پھر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف 5 نمازیں پڑھ لی اور ہم بیٹھ گئے اور ہم بس 2 تسبیحاں کر لی تو ہم نے تیاری کر لی ہے. ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے. پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو اس دن کی تیاری کر لو، بھائیو اس دن کی تیاری کر لو. یہ نبی آخر الزمان ہیں، بخشے بخشائے، اللہ کے محبوب، لاڈلے، عرشوں سے فرشوں کی سیریں کرنے والے، جن کے ساتھیوں کو ہی جنت کی بشارت دی گئی، اور ان کا کیا رتبہ ہے. وہ روئے قبر کے کنارے بیٹھ کے اور فرمایا بھائیو اس دن کی تیاری کر لو. سنن نبی ماجہ کی روایت ہے. پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہم اتنے کوڑ دل ہو گئے ہیں کہ قبروں پہ جا کے، قبرستان پہ جا کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہمارا دل رقیق نہیں ہوتا. ہم وہاں بھی کھڑے ہو کے گروپوں میں دنیا کی باتیں، اپنی ڈیوٹیز کی باتیں، اپنی گاڑیوں کی باتیں کر رہے تھے. میں نے یہ خود دیکھا ہے، کئی دفعہ نوٹس کیا ہے کہ قبرستان میں اکثر پہلے کووڈ سے پہلے بہت گزر ہوتا تھا، ظاہر ہے کلاسز کی وجہ سے اور قبرستان کے اندر سے گزرنا. تو میت کو دفنانے کے بعد وہاں ہی لوگ کھڑے ہیں، ہاتھ میں سافٹ ڈرنکس، واٹر باٹلز لی ہوئی ہیں، پی رہے ہیں، گپے مارے، کہہ کے لگا رہے ہیں. جس بہن یا بھائی کو دفنایا ہے اس کی حالت ڈوبتے ہوئے کی ہے جو سہارے کی تلاش میں چیخ پکار کر رہا ہے. اس کے پاس خوف زدہ، ڈراؤنے، سخت کرخت آواز والے فرشتے اس سے سوال و جواب کرنے والے ہیں. اسے تشفی چاہیے، اسے آسرا اور سہارا چاہیے، اور ہم جو کچھ دنوں بعد اسی منزل پہ پہنچنے والے ہیں ہمیں گپے سوچ رہے ہیں. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ قبرستان میں سینڈوچز اور سنیکس دیے جا رہے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو.
اور یہ بھی دیکھا ہے، اب پہلے بھی میں نے دیکھا تھا اور اب بھی قبرستان میں دیکھا ہے کہ جو کتبہ ہے وہ زر زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے سیدھا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ لکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہے۔ جتنے لوگ قبرستان میں سے گزر رہے ہیں جنازے کے لیے وہ چل رہے ہیں اور اس کے اوپر پیر رکھ کے گزر رہے ہیں، قرآن کی آیات کے اوپر پیر رکھ کے گزر رہے ہیں۔ تو گناہگار کون ہے؟ وہ لوگ تو اب اپنے منہ دھیان چل رہے ہیں، اور وہ جو گورے قبروں کو کھود رہے ہیں چل رہے ہیں وہ بھی ان کے اوپر سیفٹی شوز لے کے چڑھ رہے ہیں۔ اور جب وہ قبرستان کے آفس میں جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو بندے کی نیم پلیٹ جو قبر کا کتبہ لکھا جا رہا ہے اس میں کیا کس طرح پیمنٹ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کلمہ ہے اور بسم اللہ ہے اس کے پیسے نہیں ہیں، اٹ کمز ود دا پیکج۔ جیسے 3,500 کا وہ کتبہ ہے تو اس میں بسم اللہ اور کلمہ اور انا للہ انا الیہ راجعون پیکج کے اندر ہے، آپ نہ بھی لکھوائیں گے تو آپ کو 3.5 ہی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ جتنے لفظ لکھوائیں گے پر لفظ $25 دینے پڑیں گے۔ تو میں نے سوچا اچھا یہ وجہ ہے، مفت میں بیچ میں پیکج میں آ رہا ہے تو لوگ اس کو لکھوا رہے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس کے اوپر پاؤں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کتبہ سیدھا پیچھے کھڑا نہیں ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو خدا را اس طرف دھیان دیں کہ فری کا یا پیکج کے اندر انکلوڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے پیروں تلے اپنا کلمہ رون دیں جس پہ ہماری بخشش اور نجات ہے۔ آپ قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پہ لوگ پاؤں رکھ کے چڑھیں اور لوگ گزر رہے تھے۔ دوسری چیز میں نے یہ نوٹس کی کہ نام کا حصہ اگر محمد ہے تو ظاہر ہے وہ نام کے اوپر لکھا ہوا ہے اور لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایم لکھوا دیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ نام تو مٹ گیا، مقام تو مٹ گیا، شان تو فنا ہو گئی، مٹی مل گئی، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ وہاں پہ جتنے سابقے لاہ کے نام کے ساتھ لگوا لیں، وہاں تو اعمال جانے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں مجھے اتنا تکلیف دے رہی تھی۔ اور قبروں کے اوپر تصویریں پرنٹ کر کے کتبے کے اوپر، یعنی بخشش ہونے کے آثار جو ہیں ان پہ خود ہی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور پیارے ڈال رہے ہیں کہ اس کے اوپر پوری تصویر، جیسے کیک کے اوپر نہیں آج کل فیشن نکلا ہوا تصویر پرنٹ کرائی ہوتی ہے پھر چھریوں سے اس کو کاٹتے ہیں، بالکل یہی کتبے کے اوپر تصویریں پرنٹ کرائی ہوئی ہیں، یعنی جوڑے بنائے ہوئے ہیں، بال کھولے ہوئے ہیں، یہ اماں جی ہیں یہاں پہ لیٹی ہوئی ہیں اور لوگ اوپر پیر بھی رکھ رہے ہیں۔ تصویر تو ویسے ہی منع نہیں منع ہے، کجا یہ کہ قبر کے کتبے کے اوپر تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہم پہ رحم کریں، سارے انا للہ و انا الیہ راجعون اس پہ پڑھیں۔ ہم سب اس میں گناہ گار ہیں، اگر ہم اس بات کو سنتے نہیں، مانتے نہیں، آگے پہنچاتے نہیں تو ہماری ذمہ داری ہے۔ جب میں نے یہ قبرستان میں دیکھا ہے تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ تک یہ بات شیئر کروں اور اللہ کریم آگے اس کو پہنچانے کی توفیق دیں۔ اور دنیا کی رغبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے وہاں جا کے، بندے کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، صبر سے وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے دیکھا، یہ بخاری شریف میں ہے، تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اور ایک اور روایت بھی ہے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان میں تشریف لائیں، میں نے دریافت کیا ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر، یعنی اپنے بھائی کی قبر سے۔ میں نے عرض کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لیکن بعد میں جانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ سنن ابی ماجہ میں ہے۔ ایک اور روایت جو سنن بہقی میں ہے اس میں سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دی تھی۔ اب اس بحث پہ آپ نے نہیں پڑھنا، اگر نہیں بھی ہے کھلی اجازت تو اس کی وجہ ہے کہ عورتیں کمزور دل ہیں، روتی ہیں۔ اگر اکیلی عورت قبرستان جائے گی روتے روتے اپنے پیاروں کو بے ہوش ہو جائے، مرد اس کو اٹھا رہے ہیں، آسرا دے رہے ہیں، تو یہ عورت کی ڈگنیٹی، اس کی عزت آبرو کے خلاف ہے۔ اپنے محرموں کے ساتھ پورے لباس ربائے میں خود کو ڈھانپ کے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے
قبرستان جائیں جب مالوں میں جا سکتے ہیں، کانسرٹ میں جا سکتے ہیں، تھیٹر میں جا سکتے ہیں، بازاروں میں پھر سکتے ہیں، پارکوں میں جا سکتے ہیں، مکس گیدرنگ شادیوں اور ولیموں میں جا سکتے ہیں، تو قبرستان تو جانا بنتا ہے کہ وہاں جا کے ہمیں کوئی ہوش آئے، ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہم کدھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ وہاں ہم کہتے ہیں کہ حکم نہیں ہے، جہاں جا کے ہمیں ڈر لگنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے، سوچنا ہے، اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دینا ہے کہ یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا ٹھکانہ، یہ ہم نے مٹی بننا ہے، دھول ہو جانا ہے، لوگوں کے پیروں کی خاک بن جانا ہے۔ اور سامان عبرت ہے، پرانے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں عورتیں قبرستان جا کے چیختی چلاتی بہن کرتی، اس سے بہت سی مکروہات اور بدعتیں تھیں اس میں، تو اس وجہ سے شروع میں مکمل پابندی لگا دی تھی۔ جب آہستہ آہستہ لوگ اسلامی احکام کے پابند ہو گئے تو کسی حد تک یہ پابندی اٹھائی گئی تاکہ عبرت کا سامان رہے، اور لوگ قبرستان والوں کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، آخرت انہیں یاد آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، سو اب تم زیارت قبور کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ کثرت سے قبرستان جانا ضروری ہے، لیکن اسے تفریح یا وقت ضائع کرنے کی جگہ نہیں بنانا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اس قبرستان میں نے یہ دیکھا کہ ویکینڈ تھا، اور ایک آنٹی جان ہمارے جاننے والی، وہ خود مجھے بتا رہی تھیں کہ بڑی رونق ہوتی ہے ویکینڈ پہ وہاں پہ، کیونکہ پورے لباس میں خواتین نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، وہ پکنک کی طرح وہاں بھاگ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ یہی نہ کہ سنڈے کو قبرستان جائیں گے، اللہ ہمیں بدگمانی سے بچائے، لیکن جو ظاہر لگ رہا تھا سارے پکنک کے موڈ میں تھے، فوٹو کور پہ کھڑی ہو کے تصویریں بنائی جا رہی تھی، ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں، جیسے پکنک نہیں، وہ ایک سما ایسا تھا، اور بالکل کھلے بال تھے، بےہودہ لباس تھا، اس سے برا میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ لنچ کرنا ہے، یہ ویکینڈ کا ایک اسکیجول ہے، لائک اے پکنک، کہ وی آر گوئنگ ٹو قبرستان۔ لگ ایسے رہا تھا جو کچھ وہاں دیکھا، وی آر گوئنگ ٹو قبرستان اینڈ دین آفٹر دیٹ وی آر ہیونگ لنچ اینڈ دین ایٹ ہوم وی ہیو اسنیکس اینڈ ٹی اینڈ دس از دا ہول ڈے، دس از پلاننگ فار سنڈے۔ اگر قبرستان جانا ہے تو اس موڈ سے جانا ہے کہ بھائی پراپر ڈریسنگ ہو، آپ کے پاس یاسین ہو، تسبیحات ہوں، وہاں پہ بیٹھ کے دعا کی جائے، قرآن پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، اسے پکنک پلیس تو نہ بنا لیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے قبر والوں کے ساتھ، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا، ماؤں کو۔ جو ساتھ پیرنٹس تھے نا، یہ ان کا قصور تھا، جو بچے دوڑتے پھر رہے تھے قبروں کے اوپر سے، اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں، اور تصویریں بنائی جا رہی تھیں، اور بال کھول کھول کے سٹائل بنائے جا رہے تھے، وہ تماشا گاہ تو نہیں ہے، وہ تو عبرت کی جا ہے۔ اور یہ پرانے زمانے میں یہ بدعات مکروہات تھیں، اس وجہ سے پابندی لگائی گئی تھی، لہٰذا اسے تفریح گاہ نہیں بنانا، اور جنازوں کو جنازہ رہنے دینا ہے۔ وہاں پہ سنیکس، اور کوئی خدا نخواستہ دورہ نہیں کسی کو پڑے گا بھوک کا۔ جگہ جگہ قبرستان سے نکلیں گے نا تو جگہ جگہ ٹیم ہارٹنز، میکڈونلڈ، ڈکن ڈونک، سب کچھ ہے، جو چاہیں کھائیں، ڈرائیو تھرو سے نکلتے نکلتے کھائیں۔ جب وہ قبرستان میں آئے تو ان کی گاڑیوں میں ابھی کافی کے آدھے آدھے کپ پڑے ہوں گے، کوئی بھی ہوش نہیں ہو جانے لگے ان 10 منٹ میں، کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر نہیں اب جائیں گے زائر قبرستان سے، بہتر ہے کہ ہم یہاں ان کی ٹی پارٹی کر دیں۔ وہ ٹی پارٹی کی تو جگہ ہی نہیں ہے، آپ جو مہمانداریوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت تو آپ کو بیٹھ کے وہاں ذکر، اذکار، استغفار کرنی ہے، آپ کے پیارے کو آپ کی اس وقت سخت ضرورت ہے، یہ آپ کی آخری ڈیوٹی ہے اس کے لیے، یہ آخری خدمت ہے اس وقت جو اسے چاہیے، اور آپ ادھر مہمانداریاں نبھا رہے ہیں۔ اور لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زیارت قبور کرنی ہے پورے اسلامک ڈریس کوڈ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، پکنک نہیں بنا لینا اس کو۔ اس کے علاوہ قبروں کے اوپر $500 کے پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر $7 یا $5 کا ایک روز ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہ 50 روزز لے کے ڈال دیتے ہو، وہ پیسہ جو ہے اس $500-600 سے ایک گھرانہ پورا مہینہ اپنا راشن ڈال سکتا ہے،
ان کے بجلی کا دودھ کا بل پے ہو سکتا ہے. اس پھول سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، زیرو فائدہ ہے. اندر کے پھولوں کا بندوبست کریں، قبر کے اندر کا پھولوں کا بندوبست کریں. یہ چادریں چڑھانا، سجاوٹیں کرنا، اس کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ کوئی ہمارا دین کوئی رسم نہیں ہے، ہمارا دین ایک کوڈ آف لائف ہے. ہم اس پہ گناہگار نہ ہو جائیں کہیں. ہمیں چاہیے کہ صرف ذکر، تسبیحات اور سنجیدگی اختیار کریں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ یہ قبرستان ہے، یہاں کے رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں. انہیں گھروں سے سمجھا کے تمیز دلا کے ہم لے کے جائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لینا. تم جہاں سے بھی مجھ پر درود بھیجو گے تمہارے درود مجھ پر پہنچائے جائیں گے. گھروں کو قبریں نہ بنا لینا، اس سے کیا مراد ہے کہ اگر قبرستان میں عبادت کرنا اور تلاوت پاک کرنا منع کیا گیا ہے تو اس لیے نا کہ وہ قبرستان ہے. قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے جنازے کے علاوہ، کیونکہ سامنے قبریں ہیں نا، قبر پوجا ہو جائے گی. تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز، نفل نماز، صلاۃ تسبیح نہیں. قبرستان سے باہر نکل کے اگر وقت ہو گیا ہے اور آپ کا گھر دور ہے پہنچنے سے، قبرستان سے باہر اس کی باؤنڈری سے، یعنی جہاں جہاں قبریں ہیں اس سے باہر نکل کے ایک طرف آپ نماز پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں، عبادت گاہیں بنا لیا تھا. یعنی قبروں کے اوپر عبادت نہیں کرنی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیماری میں، اتنی تکلیف میں تھے، جو آخری وقت کی آپ کی بیماری تھی، اور آپ کا پھر بھی خیال اسی بات کی طرف جا رہا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنا دینا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. پھر ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے، ساری زمین مسجد ہے، یعنی جائے عبادت ہے، ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے قبرستان اور حمام کے، باتھ روم کے. یہ بھی مجھے کسی نے کہا کہ میں جو ہوں، میری فیملی میں کیونکہ کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تو میں باتھ روم میں نماز پڑھ لیتی. میں نے کہا یہ آپ باتھ روم میں کیسے نماز پڑھ لیتی ہیں؟ نہیں وہ صاف ستھرا ہے، بہت بڑا ہے، کلین ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی خدا کا خوف کریں. وہ غلاظت کی جگہ ہے، وہ شیطانی جنات کی جگہ ہے، وہ خبث اور خبائث کی جگہ ہے، جہاں پہ بایاں پیر اندر ڈالنا ہے کہ وہ گندگی کی جگہ ہے. چاہے وہ جتنا بڑا ہے، جتنے اس میں ایریا رگز پڑے ہوئے، جو کچھ پڑا ہوا ہے، آپ وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتی. صاف ہی حدیث میں منع ہے. یعنی اللہ کرے کہ ہم دین کو اتنا سمجھ جائیں. اور پھر کراہت کے ساتھ اس کا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی وہ جگہ نہیں ہے ایسی، جیسے بازار ہے، کچھ ایسی جگہ ہے، تو آپ ایک کونے میں سائڈ پہ جا کے، لیکن باتھ روم کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس طرح قبرستانوں میں نماز نہیں نہ پڑھی جا سکتی، ویسے گھروں کو نماز سے خالی مت کرو. یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھیں، سنتیں اور نفل گھر میں ادا کرنے چاہیے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے روکا ہے. نسائی میں ایک حدیث ہے کہ قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو، نہ ہی قبروں پر بیٹھو. یعنی مجاور بن کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ ہو رہا ہے کہ ذکر گیدرنگز ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. جائیں، دعا کریں، تھوڑی دیر رکیں اور واپس آ جائیں. ذکر اذکار استغفار مرنے والوں کی طرف سے اور پورے قبر والوں کو ہدیہ کریں. صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارے پیارے ہیں تو ہم ان کو ہی ہدیہ کریں. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہے. اس کی یہ بھی مثال اسی سے سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو زندہ ہے وہ عبادت کرتا ہے. ہمارے گھر ان کو ہم نے قبرستان نہیں بنانا، یہاں پہ بہت عبادت کرنی ہے. جیسے کسی گھر میں صرف خدا نخواستہ اگر مرد ہی رہتے ہیں یا مرد ہی نماز پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں نماز پڑھے، گھر میں کوئی نوافل، کوئی ذکر، کوئی اہتمام نہ ہو، تو وہ قبرستان سے مثال اس کو دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے. اور ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی.
اور دعا کرتے وقت جب ہاتھ اٹھانے ہیں قبرستان میں تو قبلہ کی طرف، قبر کی طرف نہیں. قبر والے تو خود بیچارے ہماری دعاؤں کے محتاج ہے نا. قبلہ کی طرف اپنا منہ کرنا ہے. بے شک قبر آپ کی بیک پہ آ جائے لیکن آپ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں گی، کیونکہ دعا اللہ پاک سے مانگ کی جا رہی ہے، قبر والوں سے نہیں. اہل قبور تو خود بے بس ہیں اور زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. کسی کی حاجت کو پورا کرنا یا اس کے لیے اللہ سے سفارش کرنا ان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا. وہ ہماری پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ لوگ قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے دعا کر رہے تھے. ایسے نہیں ہو، قبلہ کی طرف دعا کرنی، اللہ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں شرک آ جائے گی، وہ وحدہ لا شریک ہے اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اور کسی کی یعنی آپ قبر پہ جائیں تو قبر والے کی قسم کھانا، اس سے بھی سخت یہ شرک ہے. یعنی جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا. یہ سنن ترمذی میں ہے. قبروں پہ جا کے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، منع کیا گیا ہے. قبروں کے احترام کا اتنا ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیت نہ چلا جائے. بشر بن حساسیہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں کے پاس آئے. اچانک آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے جوتوں والے انہیں اتار دے. اس نے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس نے جوتے اتار کر پھینک دیے. یہ سنن نبی داؤد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا پاؤں سے ٹانک دوں، یعنی بہت تکلیف میں ہوں، یہ کام مجھ کو زیادہ پسند ہے اس نسبت سے کہ ایک مسلمان کی قبر پر جوتوں سمیت چلوں اور قبروں کے بیچ میں یا بازار میں حاجت یا پیشاب یا پخانہ کروں. جوتوں سمیت چلنا، وہاں پہ رفع حاجت کرنا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. سختی سے منع کیا گیا. کتنے لوگ ہیں جو جوتے اتار کے قبرستان میں چلتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ذکر اذکار کریں، ہمیں یہ ایٹیکیٹ سیکھنے اور سکھانے پڑیں گے. اور یہ پرانے زمانے میں یہ بھی تھا کہ کھانے باقاعدہ قبرستانوں میں کھلائے جاتے تھے اور یہ احترام کے خلاف ہے. یہ مقام طعام نہیں ہے، یہ مقام عبرت ہے. یہاں کھانے نہیں کھانے اور سنجیدہ رہنا ہے. سخت دل لوگوں کی طرح زیارت قبور کے وقت ہنسی مذاق دنیاوی باتیں، یہ قبر والوں کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. آج وہ سانس نہیں لے رہے لیکن یہ ان کی عزت کے خلاف ہے، منافی ہے. خاموشی کے ساتھ مسنون طریقے سے صرف سلام کیا جائے اور ایک طرف بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جائے، ان کے بیہاف پہ استغفار کی جائے. پہلے سلام کرنا ہے اور وہ سلام کیا، السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمومنات یا من المسلمین والمسلمات. وہ پوری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے جانے والے، ہم آپ کے پیچھے آنے والے، ہم اللہ سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کافروں اور مشرکوں اور منافقوں فاسقوں کے لیے نہ نماز جنازہ ہے نہ ان کی قبروں پہ سلام کرنا ہے. یہ کوشچن اکثر آتا ہے کہ یہاں نان مسلم اور مسلمان اکٹھے دفن ہیں تو ہم ان کو سلام کریں تو کیا کریں، کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ نان مسلموں کی قبروں پہ سلام بھی نہیں کرنا، دعا بھی نہیں کرنی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، استغفار بھی نہیں کرنا، اجازت نہیں ہے کہ وہ کلمے کے بغیر چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا وہ موقع کھو دیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ السلام علیکم یا اہل الدیار من المومنین والمومنات، آپ جب یہ سلام کرتے ہیں نا تو اس سلام میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اے اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو. گویا ہم نے سلام کرتے وقت اسپیسیفک تخصیص کر دی ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کو سلام کر رہے ہیں، باقیوں کو نہیں کر رہے. تو آپ وہ سلام کریں گی جو حدیث میں ہے وہ کرنا ہے، اس کے اندر ہی اس کا جواب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 میں، اور آئندہ ان میں سے جو مرے اس پر نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے بھی اس حال میں ہے کہ وہ فاسق تھے. تو لہٰذا ہم نے ان کے لیے استغفار نہیں کرنا. سنن نسائی میں ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کرتے سنا تو میں نے کہا تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو
اس نے جواب میں کہا سیدنا ابراہیم نے اپنے مشرک والدین کے حق میں دعا نہیں کی تھی، میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت سورۃ توبہ کی 113 اور 114 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، مگر ان پر جب یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ حقیقتاً ابراہیم بڑے رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ کھلا کھلا اللہ نے بتا دیا ہے۔ اب جو قبل اسلام جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، یعنی اسلام ابھی نہیں آیا تھا، تو اس کو بھی سیدنا ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رلایا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی لیکن نہ ملی، پھر زیارت قبور کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی، چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو، یہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔ لیکن یہ قبل از اسلام، ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے۔ کب فوت ہوئی ہیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کب فوت ہوئی ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی، تو لہٰذا ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں تھا نا۔ اور ظالموں کی قبروں، عذاب والے مقامات سے اگر گزر ہو تو تیزی سے گزر جانا چاہیے، یعنی اگر کہیں صرف نان مسلمس کی قبریں ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے عبرت پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مقام عبرت ہے، وہاں سے تیزی سے گزریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود اور تباہ شدہ ہجر کی بستیوں سے گزرتے تو تیزی سے گزرتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے گرفتار لوگوں، عذاب میں گرفتار لوگوں میں سے دیکھا ہے، تو ان پہ سے جب گزرو تو تیزی سے گزرو، کیونکہ ان پہ عذاب آیا، روتے ہوئے گزرو، سر جھکا کے سر ڈھانپ کے گزرو۔ یہ ظالموں کی جو بستیاں ہیں وہ اسے پکنک نہیں بنا لینا۔ لہٰذا ہمیں آج سے کیا کرنا ہے؟ قبرستان جانا ہے تو سلیقے کے ساتھ جانا ہے، اس میں کوئی بدعات، کوئی رسومات کچھ نہیں کرنا۔ اپنا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سلام کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اگر نماز کا ٹائم ہے تو قبرستان سے باہر نکل کے پڑھنی ہے، پورا لباس وہاں پہن کے جانا ہے، وہاں ٹھٹھا مذاق ایسی کوئی چیز نہیں کرنی، اور عمل جاریہ اپنے پیاروں کے لیے، جانے والوں کے لیے کرنا ہے۔ اور عمل جاریہ میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان کے نام سے کوئی خیر کا کام شروع کر دینا ہے، کوئی مدرسہ، کوئی ایک کمرہ بک کر دیں کہ اپنے گھر کا مختص کر دیں کہ اس میں ہم جو ہے درس قرآن کریں گے، بچے قرآن آ کے پڑھا کریں گے، کوئی خیر کا کام ہوگا، تاکہ وہ ایک اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے پیارے ہمارے چلے جاتے ہیں، اور پورے گھر وہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ اور فیملی اور ان کے نام سے وہ ان کمروں پہ کبھی کوئی جاتا ہی نہیں ہے سوائے ڈسٹنگ کرنے کے۔ کیا اللہ کے نام کے لیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کمرے کا کوئی حصہ مختص نہیں کیا جا سکتا؟ یہ اس سے بہت بہتر ہے جو ہم باقی چیزوں پہ، یعنی عید آئی ہے پہلی تو سوگ منایا جا رہا ہے، شب رات آئی ہے تو سوگ منایا جا رہا ہے، ان سے بہت بہتر نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جائے، کوئی ڈسپینسری کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ بات کی جائے کہ آپ غریبوں کو جو آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں لوکلی، کہ ہم ان کی دوائیوں کا پے کریں گے منتھلی، کسی ڈاکٹر نیک سوالے ڈاکٹر کے پاس یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس ضرورت مند آتے ہیں جو بل نہیں دے سکتے، ہماری طرف سے انہیں دوائیاں دے دی جائیں۔ کوئی پانی کا کنواں، کوئی نل کا، کوئی الیکٹرک کولر، کوئی واٹر کولر، کوئی ایسا اصالے جاریہ، کیونکہ مرنے کے بعد بندے کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا نا۔ اب جو پیچھے بچے ہیں ان کا کام صرف رونا نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی شفا خانہ، کوئی پھلدار درخت لگا دیں گھر کے اندر، گلی کے اندر، تاکہ لوگ اس کا پھل کھائیں، اس کے سائے میں بیٹھیں، اور وراثت پوری تقسیم کریں جو بھی ان کا ہے، اس پہ خاص دھیان دیں، ان کا قرض داروں سے پوچھیں، لوگوں سے، ان کے ملنے جلنے والوں سے معافی مانگی جائے کہ ان کی کوئی غلطی، کوئی کسی کا دل دکھ کیا ہو تو ہمیں ان کو معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے وہ سب سے زیادہ قبولیت ہے، کیونکہ اللہ پاک جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند کرتے ہیں تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی ہے۔ تو لہٰذا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بہترین دعا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات بہترین دعا ہے، بچے اپنے کریں، لیکن جن کا کوئی نہیں ہوتا، جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، ان کے رشتہ دار
اہل خانہ، دوست، پڑوسی، استاد، شاگرد، اللہ جسے چاہتا ہے ان کے پیچھے دعاؤں کے لیے لگا دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے جب دعا مانگا کریں تو یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ کریم کائنات میں کتنے ہی ایسے ہیں جو بے نام ہو گئے، ان کا کوئی نہیں ہے پیچھے، پہلے ان کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہمارے اس سے سال ثواب کو ان تک پہنچائیں، اور ان کے بہاف پہ آپ عمرے کریں، آپ حج کریں، قربانیاں دیں، روزے رکھیں، میت کے کچھ روزے رہ گئے ہیں وہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اعمال صالح کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جن کے بڑے چلے گئے ہیں وہ ہر زندگی کا آج کے بعد جو عمل کریں وہ یہ سوچ کے کریں کہ یہ ہمارے والدین کی، ہمارے چچا پھپھا خالو، ان کی قبر کو ٹھنڈک پہنچائے گا یا آگ پہنچائے گا، کیونکہ آپ کا ایک ایک قدم قبر والے کے لیے یا سکھ ہے یا دکھ ہے۔ کوئی زبان سے بولا بول، کوئی لہجہ، کوئی آپ کا حرام رزق کا قطرہ وہ ان کی قبروں کو ستائے گا، تپائے گا۔ خدا کے واسطے پیچھے رہ جانے والے صرف صدقہ جاریہ یہ نہ سمجھیں کہ نیکی کے کام کریں، نہیں، برائی سے رکنا ہے، برائی سے رکنا ہے۔ اللہ پاک جانے والوں کی بخشش فرمائے، پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں جو اموات ہوئیں ہمارے گروپ میں، ہمارے پیارے جو اس دنیا سے گئے، اللہ پاک ان لوگوں کو برکت دے جنہوں نے ان کے لیے بے شمار اذکار کیے، کلمہ پڑھا، ان کے لیے ماشاءاللہ بارک اللہ درود شریف پڑھا، تسبیحات کی، ذکر کیا، قرآن پڑھا۔ اس میں ہماری سسٹر رشیدہ، ہمارے بردر محمد یونس، ہماری آج ایک سسٹر شہین ریاض، اور اس کے علاوہ جتنے گروپ کے جتنے افراد ہیں جو آج تک ہمارے گروپ میں پوسٹ ہوئے یا نہ ہوئے، ان کے نام، ان کے پیارے جو ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، اللہ کریم ان سب کے لیے ان لاکھوں کا کلمہ اور ذکر اور جو ہم نیک اعمال کریں وہ ہمیشہ صدقہ جاریہ کی طرف طور پہ قبول کروائیں۔ ہم بات کریں یا نہ کریں، ہم کہنا بھول جائیں، لیکن اللہ کریم ہمارے ساتھ جڑے اور ان کے ساتھ جڑے، ایک ایک فرد کو ہمارے ایک ایک خیر کے عمل کی تاثیر پہنچے، اور ان کی قبریں وسعت، کشادگی، ہریالی، سرسبزی کے ساتھ تحد نظر پھیلی ہوئی ہوں انشاءاللہ، اور جو ہم اعمال بھیجیں وہ بانٹیں، وہاں تقسیم کریں قبر والوں پہ، اور قبرستان والوں کے لیے بھی انشاءاللہ سہولت ہو جائے۔ اور جو باتیں آج ہم نے سیکھی اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 بار استغفار کریں اپنی طرف سے اور اپنے چلے جانے والوں کی طرف سے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا غفار الذنوب یا ستار العیوب، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین۔ تیرے سامنے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں اللہ کریم، ہر بندے نے اپنے پیارے کھوئے ہیں اللہ کریم، ہر ایک کا ماں باپ بہن بھائی دادا نانی نانے دادیاں، اللہ کریم بڑے پیارے رشتے کھو دیتے ہیں ہم زندگی میں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا کوئی بھی نہیں آج تک گیا۔ اللہ کریم ہر ایک کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ کریم، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری زندہ اور مردہ امتی کے لیے اللہ پاک قبول فرما لے۔ اللہ کریم ہر فرد کو جو اس دنیا میں اپنی زندگی نبھا کے زمین کا پیوند بنا ہے، اللہ کریم اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائیں، اللہ کریم اس پہ اپنے کرم کی بارش کریں، اللہ کریم ان سب کی قبروں کو کشادگی اور وسعت دیں، اللہ کریم جنت کی کھڑکیاں کھولیں، اللہ کریم جنت کے لباس اور خوشبوؤں سے ان کو مزین کریں، اللہ کریم بہترین برزخ کا ان کو واسی رکھیں، اور میدان حشر میں بھی اللہ کریم ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں، اور ان کے نامہ اعمال کو ان کو دائیں ہاتھ میں پکڑائیے گا اللہ کریم، ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائیے گا، اور جنت الفردوس میں اللہ کریم ہم سب کو اس مقام پہ اکٹھا کیجیے گا جہاں ہم آپ کا، آپ کے پیارے حبیب کا، تمام انبیاء صلحاء شہداء کا دیدار کریں۔ اے میرے کریم مالک، اپنے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جگہ دیجیے گا، اور ہمیں بہترین اخلاص کے ساتھ، بہترین علم اور حلم اور معرفت کے ساتھ
اپنے پیاروں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے گا۔ اللہ کریم ہم ہر قدم یہ سوچ کے اٹھائیں کہ یہ ہمارے پیاروں کی قبروں میں کیا لے کے جائے گا۔ اللہ کریم جب ہم صدقہ جاریہ ہیں تو اللہ کریم ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں، ہم قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں۔ اللہ کریم ہم مال کماتے ہوئے یہ سوچیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، خرچ کرتے ہوئے سوچیں کہ وہ کیسی جگہ پہ لگ رہا ہے، ہم وقت گزارتے ہوئے سوچیں کہ وہ کن راہوں پہ لگ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وقت اور ایمان کی برکت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم پردیس میں ہیں، ہمیں اچانک کی بری خبروں سے بچانا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ہمارے پیاروں کے لیے اچھی خبر بنا کے رکھنا۔ اے میرے کریم مالک، کلمے کے چھن جانے سے بچانا، کلمے کے لٹ جانے سے بچانا، کلمے کی چوری اور ڈاکے سے بچانا۔ اللہ کریم کلمہ سلامت رکھنا، ایمان سلامت رکھنا نسلوں میں، اور پوری نسل میں قیامت تک کوئی غیر کلمہ گو زوج نہ بنے۔ اللہ کریم جو ہمارے بڑوں کی قبروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اے میرے سونے آقا، عقل اور فہم نسلوں کو عطا فرمائیں، قبرستان کا احترام، عزت اور پروٹوکول اور ڈریس کوڈ اللہ کریم ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور ہماری قیامت تک کی نسل کو بھی سمجھ آ جائے۔ اللہ کریم ہم قبرستانوں کو تفریح گاہ بنانے سے بچیں، بلکہ سامان عبرت اس کو بنائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ان کی نسلوں میں اللہ کریم اپنی رحمتیں نازل فرما دیں، ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے دکھ درد دور کر دیں، ان پہ مرہم رکھ دیں۔ اللہ کریم ان پہ مرہم رکھ دیں۔ اللہ کریم انہیں خوبصورت صبر عطا فرمائیں، اور جتنے صابر اور شاکر ہیں اللہ کریم ان کی برکتیں ان کی نسلوں میں منتقل فرمائیں، اور اس عمل کو ان سے قبول فرما لیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر بیٹھے شخص کے دل میں جو دعا ہے اسے عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائیں۔ اللہ کریم جن بچوں کے لیے رشتوں کے مسائل ہیں، اس وقت ہم بیٹھے ہیں، شب جمعہ بھی ہے، دعا کی قبولیت ہے، میرے مالک ہر بچے کا بہترین زوج، شاندار زوج مقدر فرمائیں۔ اللہ کریم بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ کریم ہاسپٹلز میں، گھروں میں ڈپریشن، سیپریشن، طلاقیں، دکھ ہی دکھ ہیں۔ اللہ کریم ہر دکھ کا مرہم، ہر بیماری کی شفا، اللہ کریم ہر روگ کو اللہ کریم درجات کی بلندی کا باعث اور اس پہ صبر کرنے والا اور اس کو شفا اور سلامتی بنانے والا بنائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے گروپس میں جتنے لوگ جڑے ہیں ان سب پہ اپنی رحمتیں، برکتیں، عافیتیں اور شفقت کی نظر ڈالیں، اور ان کی دعاؤں کو اللہ کریم اپنی رحمت سے قبول فرمائیں، انہیں مستجاب الدعواتی عطا فرمائیں، عاجزی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم تکبر سے بچائیں، بڑے بوجھ سے بچائیں، غرور سے بچائیں۔ اللہ کریم حلم عطا فرمائیں، حلم عطا فرمائیں، انکساری عطا فرمائیں، عاجزی عطا فرمائیں۔ ہمارے اعمال ہم سے قبول فرما لیں، خاتمہ بالخیر عطا فرما دیں۔ وہ ساری دعائیں، وہ ساری خیریں اللہ کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی ہم آپ سے وہ طلب کرتے ہیں، اور وہ سارے شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ نے پناہ چاہی۔ کائنات میں شب جمعہ میں جتنے لوگ اس وقت دعا مانگ رہے ہیں اللہ کریم ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ ہمیں ہر دعا میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیے۔ اللہ کریم بار بار اپنے گھر کے سفر عطا فرمائیے۔ اللہ کریم طاہر طیب رزق کے دروازے کھولیے، غربت، تنگ دستی، فاقہ مستی سے بچائیے، لاغر اور عاجز اور مجبور ہو جانے سے بچائیے گا۔ اللہ کریم مخلوق کی محتاجیوں سے بچا دیجیے گا۔ اللہ کریم جس کے جو اڑے ہوئے کام ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے کھول دیں۔ جن گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، اللہ کریم سکھ دے دیں، گھروں کو چین دے دیں۔ اللہ کریم زوجین میں محبت عطا فرما دیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر اس محفل پہ ڈالیں اور قبول فرما لیں۔ ہم قابل نہیں ہیں، ہمیں قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک